على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الله الله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سبحان الله فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو كما قال رسول الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشي فارس الله يا سيدي اللهم
رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا، اور بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور بھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتے کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، تو سارے حضرات، محترم بشیر صاحب، عبد المجید صاحب، انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دی تعزیت واسطے تشریف گھیرنا ہے ہو۔ دوستو، موت ایک ایسا لفظ ہے کہ جیدی خدمت دے تصور دے نال ہی اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اتنے عملی طور سے اماں کی خدمت کر کے امت کو یہ تعلیم دیتی کہ لوگوں، اللہ دے بعد کائنات کے اتنے اگر سب تو بڑا اعلی افضل درجہ ہے تو میں محمد رسول اللہ ہے، لیکن میں محمد بھی اپنی امت قدموں کے اندر رہ کے
تو حق نصیب نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اگر جنت تلاش کرنی ہے، جنت بولنی ہے، جنت لبنی ہے، فرمایا بڑھی اما دے قدموں دے تلے تلاش کرائے، بڑھی اما دے قدموں دے تلے جنت بلائے۔ بے مقام تے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ رب دی رضا بولنا چاہتے ہیں، اللہ دی رضا تلاش کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ دے قدموں دے تلے تلاش کرائے۔ جے فرشاں تے اے راضی ہیں تو عرشاں تے رب راضی ہو سی، جے فرش والے ماں باپ راضی نہیں کیتے اللہ فرمے دے میں تو ہرے اتنے کرے ہی راضی نہ تھی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ قرآن اللہ دا یہ اندر احکامات ربانی ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، یعنی کچھ چیزوں کا حکم کیتا گئے، کچھ چیزوں کو منع کیتا گئے، اور کئی ایسا چیزاں ہیں جنہاں دے اللہ نے آسمانہ دے فیصلے کر چکے، فیصلے ایسے فیصلے جنہاں دے بعد اپیل دی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ میں آیت پڑھ رہی ہوں تمہارے سامنے، اللہ دے قرآن دی مالک لم یزل فرمائن کہ وقضى ربک، سبحان اللہ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سبحان اللہ۔ وقضى کیا مانا؟ اللہ فرمانے میں فیصلہ کی گئی، فیصلہ کی گئی، کیا فیصلہ کی تھی رب؟ اللہ فرمانے تیرے رب دا فیصلہ، میرے رب دا فیصلہ کہ اللہ تعبدو الا ایاہ، سب تو پہلا فیصلہ تھی کہ عبادت ایک اللہ دے سوا بے کسی بھی کوئی نہیں ہے، اور کہیں بھی عبادت نہیں ہے۔ پوجا پاٹ دے لائق اللہ، نظر نیاز دے لائق اللہ، منت منوتی دے لائق اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ، حاجت روا مشکل کشا اللہ۔ یہ ساری چیزاں عبادت دے زمرے دے اندر آمن۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، رب لم یزل فرمائن میرا اے اٹل فیصلہ ہے کہ عبادت میرے سوا بیا کہہ دی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میرا سب تو بڑا فیصلہ کہ وبالوالدین احسانا، میرے عبادت تو بعد دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ تہاڈے ماں باپ، اگرچہ تہاڈے ماں باپ کفر کرنے والے بھی ہوئے، انکار کرنے والے بھی ہوئے، شرک کرنے والے بھی ہوئے، جیسے تیسے ہوئے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرنے۔ یہ مالک دا فیصلہ ہے۔
اللہ کا فیصلہ ہے. میں حدیث پاک کے اندر پڑھی بھی میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے صحن دے اندر آرام فرمائل تشریف فرمائل. صحابہ کرام دا جمع غفیر دیوانے پروانے مستانے میرے آقا دیر دا گرد جمائل. مان اچانک حضور علیہ السلام دی نگاہ دور تو ایک آدھی ہوئی اٹھنی تے پوئی ہے. صحیح اٹھ دل مسجد نبوی دا صحن چھڑے دل پہر تشریف گھننا دل صحابہ دے نال نال آ رہے دل. میرے آقا فرمے دل کف علی رسلک اپنے قدمہ تے ٹھہر جاؤ اپنے مقام تے کھڑے ہو جاؤ. میں محمد آپ گھوے صحابہ دل سڑٹھے حضور علیہ السلام چل پائنے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو وہ بھی نہیں عطا فرمائی ہے کہ تو سمے صرف سامنے دے دیا اگا دے دیا. میرے آقا دی نگاہ جی میں اگا تو دی ایویں میرے محبوب علیہ السلام کن دے پیچھوں بھی دے دیا. سبحان اللہ. دائیں بائیں بھی آپ دی نگاہ نبوت ہونی آئی سید چل دے گئے. حدیث پاک دے اللہ رے میرے آقا نے بن کے اٹھنی دی زمام پکڑی ہے بہار پکڑی ہے اور سین موڑے پہ رکھی ہے. جب مسجد نبوی دے قریب آئی آ کے میرے آقا نے اس اٹھنی کو بلائے جو ہی اٹھنی باون لگی ہے. صحابہ دے دل ایک برقع پوش خاتون اس اٹھنی تے سوارے جو بھی اٹھنی بیٹھی ہے میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک اس سوار دے رقابہ دے قدمہ دے تلے رکھ چھوڑے. صحابہ حیران کون خوش نصیب آئے کون اتنی شان والی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دے قدموں دے تلے اپنے ہاتھ مبارک رکھ رہے. میرے دوستوں میرے بزرگ صحابہ دل بڑے احترام دے نال سین انہیں کو اٹھنی تو اتارے اور جب مسجد آئے صحابہ دل ساری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی جب حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک چادر مبارک کندھے مبارک تو رہا کے انہیں بچھائی لے اور فرمودن اما جتیاں سمیت میں محمد دی کالی کملی تے بہ ونجو. صحابہ اللہ حیران حضور کے کوما فرمینے پر حالانکہ صحابہ آدم سکو تے معلوم جو سیدی اما محترمہ والدہ محترمہ اتے بچپن دے انداری اگر حضور علیہ السلام دے عمر 6 سال دے قریب ہی حضور فرمے میری اما میں کنا اللہ کے مکہ مکرمہ تو ننیال تشریف گھنائے نال کے گھر تشریف گھنائے اور پھر 6 مہینے تقریباً نتھائی رہے کہ واپس جب بھولی ہے حضور فرمے